دوسری بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بات خاص طریقے سے ذمہ داران سے، ہماری مراد صرف یہاں کے ذمہ داران کی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مدرسے کے جو ذمہ دار ہوں ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کا بہت لحاظ کیا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ہمارے بہت سارے پیسے خرچ بھی ہوتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں بھی ہمارے بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں جو صرف ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں اور حقیقت میں تعلیمی معیار یا کہیے ایجوکیشن کا جو لیول ہونا چاہیے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں میں ہم بہت سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ مدرسین، وہ ٹیچرز، وہ مدرسات، وہ معلمات جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں یا پڑھاتی ہیں، ان کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، ان کی ضروریات کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، ان کی تنخواہوں کی طرف ضرورت توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اگر یہ میں کہوں تو ان مدرسین کو اور ان مدرسات کو، ان معلمات کو جیسی اہمیت دینی چاہیے وہ بالکل اہمیت نہیں دے پاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی پروفیسر کو آج کی اس میں اگر 1 لاکھ تنخواہ ملتی ہے تو ایک قرآن کے معلم کو 2 لاکھ تنخواہ ملنی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی پروفیسر کو جو بڑے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کو اگر 2 لاکھ تنخواہ ملتی ہے تو جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں انہیں کم سے کم 3 لاکھ تنخواہ ملنی چاہیے۔ حق یہ بنتا ہے، حق یہ ہے، یہ ہونا چاہیے ایکچولی۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بچوں کا ڈاکٹر ہے تو اس کی فیس کم ہوگی اور بڑوں کا ڈاکٹر ہے تو اس کی فیس زیادہ ہوگی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچوں کے ڈاکٹر کی فیس زیادہ ہوگی؟ کیونکہ بچوں کے ڈاکٹر کی جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ 2 چیزوں پر مبنی ہے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ بچہ اپنی بہت ساری چیزیں، بہت ساری پریشانیاں بیان نہیں کر سکتا جو بڑا بیان کر لے جائے گا۔ وہ ڈاکٹر اتنا ماہر ہونا چاہیے کہ بچے کی پریشانیوں کو بیان کیے بغیر وہ سمجھنے والا ہو، تبھی جا کر کے بچے کا صحیح علاج کر پائے گا۔ اس لیے بچوں کے ڈاکٹر الگ سے بنائے جاتے ہیں، الگ سے ان کے لیے کورس ہوتا ہے۔ بچوں کے ڈاکٹر کے آپ جو ہے الگ سے بورڈ دیکھیں گے، لیکن بڑوں کے ڈاکٹر کے بورڈ نہیں دیکھیں گے آپ، جو اس کا الگ سے کورس نہیں ہوتا ہے۔ یہ معلمین، یہ معلمات جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، عام طریقے سے یہ بچے بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں، میں صرف ان بچوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک جنرل بات یہ کہہ رہا ہوں، اس میں ہم سب لوگ بھی داخل ہیں، جتنے بھی یہاں پڑھانے والے لوگ ہیں، اور میں بھی اس میں داخل ہوں کہ آج مجھے اپنے اس استاد کا نام بھی یاد نہیں رہ جائے گا جس نے مجھے بچپن میں انگلی پکڑ کر کے لکھنا سکھایا تھا، جس نے مجھے ان حروف کی پہچان بتائی تھی کہ الف با تا تھا۔ عام طریقے سے لوگ انہیں بھول جاتے ہیں۔ بلڈنگوں کی تیاری میں لوگ اس بنیاد کو بھول جاتے ہیں جس بنیاد میں بہت ساری اینٹوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ لوگوں کو اوپر کی یہ چمک دمک تو نظر آتی ہے، لیکن جو سب سے پہلے قربانی جس شخص نے دی ہے وہ شخص ہے جس نے اسے انگلی پکڑ کر کے لکھنا سکھایا اور پڑھنا سکھایا۔ بعد میں تو صرف لوگ لیکچر دیتے رہے اور سن کر کے آدھا یاد تھا اور آدھا یاد نہیں تھا، خود سے تیاری کی تب جا کر کے آگے بڑھے ہیں۔ لیکن جب کچھ نہیں جانتا تھا تو جنہوں نے قربانیاں دی تھیں اس موقع پر، ایک تو ان کی عزت بھی بہت کم ہوتی ہے، ان کا رتبہ بھی بڑا کم رہتا ہے معاشرے میں، اور ان کی تنخواہیں بھی، ان سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں بھی بڑی کم ہوتی ہیں جنہوں نے قربانیاں زیادہ دی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بہت سارے پیسے بہت ساری چیزوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، کیوں نہ ان کی تنخواہوں کی طرف بھی توجہ دی جائے۔